السلام علیکم ویور، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا عنوان احساس ہے۔ عمر اور ہادی کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اتوار کی چھٹی تھی، دونوں نے جنگل جا کر گھومنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے پہلے وہ کبھی جنگل میں نہیں گئے تھے۔ جنگل کی پرسکون خاموشی میں درختوں کے درمیان چلتے چلتے ان کی نظر ایک ننھے سے خرگوش پر پڑی جو ان کی طرف معصومانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اپنے بیگ سے بسکٹ نکال کر خرگوش کو دیا جسے وہ منہ میں دبا کر ایک طرف بھاگ گیا۔ دونوں نے جنگل میں خوب مزے کیے، تتلیوں کے پیچھے بھاگے، گھاس میں لوٹ پوٹ ہوئے، درختوں پر چڑھے اور اترے۔ کھانا کھا کر دونوں نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر یہ کیا، وہ دونوں چاروں طرف سے گھنے درختوں میں گھرے ہوئے تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ واپسی کے لیے کس طرف جائیں۔ عمر کا خیال تھا کہ دائیں طرف سے واپسی گھر کا سفر شروع کرنا چاہیے، جبکہ ہادی کا فیصلہ بائیں طرف سے تھا۔ عمر ڈر رہا تھا کہ وہ کسی جنگلی جانور کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے۔ اچانک درخت کے پیچھے سے ننھا خرگوش نکلا اور عمر کے پاؤں پر اپنا سر سہلانے لگا۔ دیکھو ہادی، یہ تو وہی خرگوش ہے جسے ہم نے بسکٹ دیا تھا، عمر بولا۔ خرگوش چند قدم آگے گیا اور واپس پلٹ کر ان کے پاس آیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب خرگوش آگے بڑھا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دونوں خرگوش کے ساتھ جنگل سے باہر موجود تھے۔ انہوں نے شکریہ ادا کے طور پر بچا ہوا بسکٹ خرگوش کو دیا جسے اس نے فوراً منہ میں دبا لیا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احساس اور محبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر احساس اور محبت ایک خرگوش کے دل پر اثر کر سکتا ہے تو انسان کے دل پر تو اور بھی زیادہ اچھا اثر کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف جانوروں بلکہ اپنے ساتھیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی احساس اور محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔